ہمارا نام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مسلک کے کتنے خلاف میں اہل حدیث نمبر کھڑا ہوتا ہوں، مگر میں صاف کہتا ہوں، وہاں کہتا ہوں کہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا؟ دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا؟ ان کا دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ عرس رضوی کی ڈھیر ساری مبارکبادیوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں مخالفین اعلیٰ حضرت کی زبانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان کے دل نشین گلدستے پیش کرنے والا ہوں، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے نہا خانے میں عشق رضا کے روشن چراغ کی لو مزید بڑھ کر خانہ دل کو منور کرنے میں معاون ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر دیر کس بات کی، چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کیا ہے خاص۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موافقین و مخالفین سب اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور ان کی دینی خدمات، ان کی علمی فقہی عظمت، ان کی تصنیفی تالیفی حیران کن رفعت، ان کی عشق رسالت سے لبریز شاعری اور عشق سرور کونین میں ان کے امتیازی مقام کے معترف چاروں ناچار سب ہیں، چند ایک لنگڑے لولے تنگ نظر تنگ دل اور متعصب حاسدین و معاندین کے علاوہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خداداد علمی عظمت و شان پر جل بھن کر کباب ہو چکے ہیں، جن کا مقدر جلنا ہی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ انہی میں سے چند ایک کیڑے مکوڑے آج کل سوشل میڈیا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف غلاظت آرائی کر کے اپنی غلاظت و گندگی کے عادی دل کو تسکین دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جواب ہم سنی دیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی، مگر خود کو اہل حدیث کہنے والوں کے ایک ضعیف العمر اور قریب المرگ عالم نے جو کہا ہے وہ واقعی ہر سنی کے ساتھ ساتھ ہر حاسد و معاند کو بھی ضرور سننا چاہیے۔ سنیں یہ کیا کہتے ہیں اور کن الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں۔ ہمارا نام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مسلک کے کتنے خلاف میں اہل حدیث نمبر کھڑا ہوتا ہوں، مگر میں صاف کہتا ہوں، وہاں کہتا ہوں کہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا اپنے اہل حدیث ساتھیوں سے، میں صرف ان کی کتاب اردو میں رکھ لوں گا، آپ اردو کی کتاب پڑھ کر مجھے سمجھا دیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ تو اس کی اردو نہیں سمجھ سکتے۔ اتنا بڑا فاضل آدمی صرف اس لیے کہ بعض مسائل میں اس کی تحقیق ہم سے الگ ہے، اس سے اس کا علم ختم ہو گیا۔ مولانا ناصر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے ایک ساتھی نے کہہ دیا احمد رضا مر گیا، تو آپ سخت ناراض ہوئے، کہا نامراد تو نے ایک عالم دین کا ذکر اتنی بے ادبی سے کیا کہ احمد رضا مر گیا۔ تجھے علم ہونا چاہیے کہ کتنے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اسلام کا وکیل تھا، ہمارے ساتھ اختلاف تھا تو پھر اسلام سے نکل گیا۔ تو اللہ کے لیے سوچیں۔ سبحان اللہ، ہم سنیوں کو بے سوچے سمجھے بدعتی اور مشرک اور جانے کیا کیا کہتے ہیں یہ خود کو اہل حدیث کہنے والے وہابی لوگ، لیکن ان کے اس عالم نے کیا خوب حق بیانی کی اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا، اور ان سے مخالفت کرنے والے اہل حدیثوں سے انہوں نے کئی مرتبہ کہا بقول اپنے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اردو میں رکھوں گا، آپ اردو کی کتاب مجھے پڑھ کر سنا دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کی اردو نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھی انہوں نے کیا کیا کہا سامعین آپ نے سن لیا ہے۔ یقیناً ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ سامعین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علمی فقہی عظمت و شان کے علاوہ ایک امتیازی مقام ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا ذکر مجمع عام میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی کیا ہے۔ سنیں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس خداداد شان کو کیسے فخریہ بیان کر رہے ہیں اپنے مجمع عام میں۔ کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہے، وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے۔ یہ کیا بات بتاتا ہے؟ جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے۔ تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے، ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے۔
واہ کیا بات ہے! کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے۔ سبحان اللہ! سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے عشق رسول کا دنیا معترف ہے۔ صرف یہی بیرسٹر اسد الدین اویسی ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے سخت مخالف دیوبندیوں کے مشہور مولوی مکی حجازی نے بھی ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کیا ہے۔ سنیں انہی کی زبانی کہ وہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوال پوچھنے پر۔ کہتے ہیں کہ حضرت احمد رضا خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے نام چھیڑ کے کیوں باز کرتے؟ بہرحال وہ ایک عالم آدمی بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے۔ بہرحال فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے۔ بہت بڑا عالم تھا اور بڑا گہرا علم تھا اس کا، اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو سن لیا سامعین آپ نے۔ اب آپ کے سامنے پیش ہے دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے مطالعہ بریلویت۔ اس کی جلد 7 کے صفحہ نمبر 271 ہے۔ اس پر خالد محمود دیوبندی نے لکھا ہے کہ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اس مکتبہ فکر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ کثیر التصانیف، اس قدر زود رقم کہ بعض رسالے چند گھنٹوں میں تصنیف فرما دیے۔ خوشگو شاعر، متعدد علوم میں واقفیت و آگاہی رکھنے والے، ان کی اردو تحریر میں قوت بھی ہے اور روانی بھی۔ عربی نظم و نثر بے تکان لکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کمال درجہ کی عقیدت اور محبت رکھتے۔ اولیاء اللہ سے بھی نیاز مندی اور عقیدت کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ اسی طرح سامعین اب اس کتاب کو دیکھیے جس کا نام ہے تاریخ محاسبہ قادیانیت، اور انتصاب میں آپ دیکھ رہے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 460۔ یہ بھی دیوبندیوں کے گھر کی کتاب ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کے تصانیف کا سلسلہ کافی وسیع ہے۔ آپ کی تصانیف 1000 سے متجاوز ہیں۔ صرف 31 برس کی عمر تک آپ کی تصانیف 75 تک پہنچ چکی تھیں۔ فتویٰ کی کتاب بڑی تختی کے 12 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ فتاوی نویسی میں آپ کو خصوصی دسترس اور خصوصی کمال حاصل تھا۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت آپ کی فقیہانہ قابلیت کی معترف ہے۔ بقول ڈاکٹر احمد علی احمد رضا کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک مجلس میں کہا کہ ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہراور تھے اور پاک و ہند کے نابغہ روزگار فقیہ تھے۔ تو سامعین و ناظرین، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین کی زبانی آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت کی علمی، فقہی اور عشق رسالت میں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیسا اونچا مقام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں کے حوالے بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان کو واضح اور صاف لفظوں میں خود دیوبندیوں ہی نے بیان کیا ہے۔ اب سامعین و ناظرین، جانے سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری کا کوئی ایک شعر جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔